سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا، کیا تم یقین نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا، یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ ارشاد ہوا، اچھا تو تم 4 پرندے لے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک کا ایک حصہ رکھ دو اور پھر ان سب کو بلاؤ۔ دیکھو تمہارے پاس سب دوڑے دوڑے چلے آئیں گے، اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں حضرت یرمیہ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے ایک بستی کو دیکھا اور یہ زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اس قدر ویران ہو گئی، اجڑ گئی، ختم ہو گئی، اس کو اللہ کیسے زندہ کریں گے دوبارہ؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انہی پر خود تجربہ کروا دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آج کی آیات میں ایک دوسرے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک خواست ہے، اور اس پر آگے اللہ کی جانب سے ان کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ درخواست یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دی اللہ کے دربار میں، ارینی کیف تحیی الموتى، کہ اے اللہ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ یہاں جو قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے وہ مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت کے بارے میں ہے، جس سے آگے جواب بھی ان کا معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے؟ فرمایا قال بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو کامل درجے میں موجود تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن جو چیز ان کو کھٹک تھی، یا یوں کہہ لیے ان کے لیے اضطراب کا باعث تھی، الجھن تھی، وہ یہ تھی کیفیت معلوم نہیں تھی۔ جیسے کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ میں تمہارے پاس کل آ جاؤں گا، تو وہ کہے کہ کیسے آؤ گے؟ اس بات کو چھوڑو، میں کیسے آؤں گا، میں آ جاؤں گا، یہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ کوئی ناممکن سا کام ہو، ذرا مشکل سا کام ہو، وہ بڑا آدمی تسلی دلا دے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تو آدمی کہتا ہے مجھے ذرا، وہ تو ٹھیک ہے آپ نے تسلی دلا دی، کام ہو گیا، آپ کی تسلی ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی اگر مجھے ذرا تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ آپ کیسے کریں گے، ڈیٹیل تھوڑی سی معلوم ہو جائے،
تو مجھے ذرا دل میں اطمینان ہو جائے گا. تو یہ اطمینان کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ ایمان سے زائد چیز ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور ہے، اطمینان اور ہے. یہ بات بھی ایک ہمیں معلوم ہوتی ہے اور بڑی اہم بات ہے یہ کہ ایمان کے ساتھ اطمینان جمع بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو مگر اطمینان نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے. اطمینان قلبی اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے. ایمان تو کہتے ہیں کہ اللہ کی کسی بات کو دل سے بس یہ طے کر لینا کہ ایسے ہے اور اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یہ ایمان ہے. اور اطمینان یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے اور یہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. ہمیں اپنی بہت ساری جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں بھی اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ آدمی کو وساوس سے، خیالات سے پریشان ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، آپ کی عظمت، صداقت، نبوت سب چیزوں کو مانتا ہے، مگر کوئی وسوسہ ذہن میں اٹک گیا، کوئی اشکال آ گیا، کہیں کوئی دماغ الجھ گیا، پھنس گیا وہاں جا کر. تو اس کے باوجود اس کا ایمان قائم ہے اور بلکہ اعلیٰ درجے پر قائم ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہمیں بعض دفعہ وساوس ایسے آتے ہیں کہ ہم زبان پر لائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، راکھ بن جائیں، جل جائیں. باری باری ہیں، اتنے گراں گزرتے ہیں. آپ نے فرمایا اوقد وجدتموہ، کہ ایسے ہی ہے یقین؟ تسلی سے بتاؤ صحیح بات ہے. ان کا بالکل یا رسول اللہ ایسے ہے. آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان کی نشانی ہے. تو گویا ایمان اور وسوسہ آپس میں جمع ہو سکتے، اور ایمان بھی عام ایمان نہیں، خالص ایمان. تو اس لیے عرض کیا کہ وساوس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. نماز میں وسوسہ آ جاتا ہے، ذکر میں آ جاتا ہے، تلاوت میں آ جاتا ہے، زندگی کے دسویں امور میں آ جاتا ہے. اس سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اپنے جس کام میں انسان لگا ہوا بس لگا رہے. وسوسے کا علاج عدم التفات، اس کی طرف دھیان نہ دیں، کیونکہ وسوسہ دراصل فرمایا کہ شیطان کی پریشانی کا نام ہے. بڑی کام کی بات فرمائی. اللہ والوں نے بہت تجزیہ کر رکھا ہوتا ہے ہر بات کا. فرمایا ایک کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں ذکر کرتا ہوں تو وساوس بہت آتے. فرمایا کہ ذکر اللہ کے دوران وساوس کا آنا یہ تو ذکر کے قبول ہونے کی نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل قبول ہو رہا ہے اسے پریشانی لگ جاتی ہے کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. وہ پھر آ کے کان میں پھونک پھانک مارتا ہے، پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ پریشان نہ ہو کہ ٹھیک ہے تو لگا رہے، تو اپنے کام میں لگا رہے، میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں، تو پھر وہ تھوڑی دیر تو تنگ کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن اس کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا، جان چھوڑ جائے گا. تو وسوسہ تو یہ ایک جالا سا ہوتا ہے، ایک سایہ سا ہوتا ہے. تو اس لیے ایمان کے ساتھ وسوسہ جمع ہو سکتا ہے، عدم اطمینان بھی جمع ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے یا درخواست کی ہے وہ مردوں کے زندہ کرنے کے یقین کی نہیں کی کہ مجھے یقین حاصل ہو جائے، یہ تو ان کو پہلے ہی حاصل ہے. صرف ان کی جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک صورت پتہ چل جائے کہ کیسے، یعنی مجھے ایک طرح نقشہ سامنے آ جائے. کام تو مجھے پتہ ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن دیکھنے کے بعد مجھے اس کی کیفیت پتہ چل جائے گی. کیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ایمان میں نعوذ باللہ کمی تھی. نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا آگے. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن فرمایا کہ ایمان نہیں رکھتے. کہا بالکل رکھتا ہوں، تاکہ آنے والی انسانیت کو ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست کے بعد یہ وہم اور شبہ نہ پڑ جائے کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ آخرت پر یقین ہی نہیں تھا یا ان کا یقین کو کمزور ہو چلا تھا. ایسا نہیں تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ایمان، یقین، معرفت، اللہ کی پہچان کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ. ان کو اللہ کے وجود کا، اللہ کی قدرت کا، آخرت کا اور ایمان کی ساری چیزوں کا اتنا زیادہ یقین ہوتا ہے جتنا انسان کو اپنے وجود کا بھی یقین نہیں ہوتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے وجود کو انسان جھٹلائے کہ میں نہیں ہوں، حالانکہ یہ نامعقول بات ہے،
لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر اس سے کہیں زیادہ یقین ہوتا، اسی لیے تو آگے امت میں وہ یقین منتقل ہوتا۔ اگر خود نبی کے پاس یقین نہیں ہے، ان کے پاس سر چشمے میں پانی نہیں، تو آگے کہاں آئے گا؟ یقین، ایمان، یہ سب تو انبیاء علیہ السلام کے دل سے نکل کر آتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بہت یقین ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پھر ایسے نبی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، اللہ نے جن کو امامت کا رتبہ بخشا ہے، لیکن صرف انہوں نے کیفیت معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دکھائیے کہ انداز کیا ہوگا، سٹائل کیا ہوگا اس کام کے ہونے کا۔ تو یہ ایک فطری خواہش ہے، انسان کر سکتا ہے۔ اور قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ چلیں آ جاؤ۔ اللہ پھر اپنے انبیاء علیہ السلام کو ایمان اور یقین کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے اس میں پھر مزید اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لیں۔ روایات میں کوئی خاص نام ان کے نہیں آتے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مورا، ایک جو ہے کبوتر تھا، ایک جو ہے کوا تھا، اور ایک اور پرندہ تھا۔ تو ان کو ابراہیم علیہ السلام نے لے لیا اور فرمایا کہ ان کو چند دن اپنے پاس رکھو، جب آپ کے ساتھ اچھے خاصے مانوس ہو جائیں، آپ کی آواز پر یہ آنے والے بن جائیں، تو پھر ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے 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 کر دو، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے پھر گوشت جب اکٹھا ہو جائے، بوٹی بوٹی قیمہ تکہ ہو جائے، اس کے بعد پھر ان کو ایک جگہ مکس کرو، اکٹھا کرو، اور پھر ان کے 4 حصے بنا دو، اور ایک حصہ وہ اس پہاڑ پہ رکھ دو، دوسرا اس پہاڑ پہ رکھ دو، تیسرا اس پہاڑ پہ، چوتھا اس پہاڑ پہ، دور 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 دور، اور بیچ میں کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر ثم ادعوہن، انہیں بلاؤ، ان کے جو آپ نے نام رکھے ہوں گے، یا جو ان کے لیے آپ نے آواز مقرر کی ہوگی کہ مور کو بلانے کے لیے یہ آواز ہے، کبوتر کے لیے یہ ہے، کوے کے لیے یہ ہے، فلاں کے لیے یہ ہے، تو ان کے لیے جو آوازیں آپ نے طے کر رکھی ہیں ان آوازوں میں ان کو بلائیں، اور پھر تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تو ابراہیم علیہ السلام کیا، اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تو یہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ یعنی اپنے ہاتھ سے انسان نے ایک چیز کو ذبح کیا ہے، اس کو گوشت بنایا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، پھر اس کو مکس کر دیا ہے، یعنی اپنی بساط کی حد تک جو انسان کر سکتا ہے وہ تو کر دیا اس نے۔ پھر جب انہوں نے آواز دی تو وہ ادھر سے ایک ٹکڑا جو ہے اس کا کوے کا اٹھ کر ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، کرتے 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 حتیٰ کہ اس کا سارا جسم اکٹھا ہوا۔ جب اس کا پورا جسم بن گیا، شکل بن گئی، اللہ کی جانب سے اس کے اندر روح آئی تو فوراً پھڑپھڑاتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ادھر سے مور آ گیا، ادھر سے یہ آ گیا، ادھر سے وہ آ گیا۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہی گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو مردوں کو زندہ کرنا ہے قیامت میں، اس کا نقشہ یہی ہوگا۔ پہلے سب سے ان کے جسم بنے گا، جسم کے اجزاء جہاں 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 ہوں گے وہاں سے لائے جائیں گے۔ جیسے کل بھی ایک روایت میں بیان فرمایا تھا کہ ایک صاحب نے جو ہے وہ اپنی راکھ کو 3 جگہوں پر تقسیم کروا دیا، دریا میں، صحرا میں، ہوا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا۔ کون چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کا حکم ٹال سکے؟ ہوا اپنے اجزاء لے آئی، پانی اپنے اجزاء لے آیا، صحرا کی مٹی اپنے اجزاء لے آئی، اور لا کر اس کو اکٹھا کر دیا، اور ایسے پتلا اللہ نے اس کا کھڑا کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ کیفیت ہوگی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا کہ جان لو اللہ غالب ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ یہ سب ناممکنات، مشکلات، یہ ہمارے لیے ہیں، انسان کے لیے، اور انسان جب اپنی عقل سے سوچتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ناممکن کے دائرے میں ڈال دیتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیچارہ اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کی تو مثال کنویں کے مینڈک کی ہے کہ کنویں کا مینڈک جو ہے، ایک مینڈک کنویں میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اور اتفاق سے باہر سے بارش کے پانی سے ایک دوسرا مینڈک اس کے پاس آ گیا، دونوں کی دوستی ہو گئی، تو وہ آپس میں پھر گپ شپ کرنے لگے۔ تو کنویں کا مینڈک باہر والے مینڈک سے پوچھتا ہے کہ بھائی باہر کتنا پانی ہوتا ہے؟ اس نے کہا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کتنا زیادہ ہوتا ہوگا؟ تھوڑی سی ایک چھلانگ لگائی، کہتا اتنا ہوگا؟ کہتا نہیں اتنا نہیں، اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس نے پھر اور لگائی، کتنا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اس نے بالآخر ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پوری چھلانگ مار دی،
اور کہنے لگا اتنا ہوگا، تو اس نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیسی بات ہے، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ تو پانی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا، یہ کیسے ہو سکتا کہ اس سے زیادہ پانی ہو؟ کیونکہ اس بیچارے نے جو ہوش کی آنکھ کھولی تو وہی پانی دیکھا۔ تو اسی طریقے سے انسان اپنی معلومات کا اور اپنے اصولوں کا، اپنے ماحول کا اسیر ہوتا ہے۔ تو جو چیز اس بیچارے کی چھوٹی سی عقل میں نہیں آتی وہ کہتا ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ جس نے دیکھی ہے وہ کیسے انکار کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ پھر کہتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اور سب کچھ ہوگا۔ قیامت والے دن ایسا ہوگا، مردے زندہ ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے اور حشر ہوگا، نشر ہوگا، سب لوگ اللہ کے دربار میں جا کر پیش ہوں گے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا یقین ہوتا ہے۔ اور جو بیچارہ کوتاہ بین ہے، کم نظر ہے، جس کی نظر کمزور ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں آگے جہان ہے کہ نہیں ہے۔ بھئی پتہ نہیں کہ کیا بات ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہوگا تو پھر اب پتہ نہیں کیا، اب تو ہوگا۔ یا تو کرنے والا ایسا ہو جس کے بارے میں کہ پتہ نہیں کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ جب کرنے والا اللہ کی ذات ہے، جس کی قدرت ہے، اور کہہ بھی دیا کہ ایسا کروں گا، تو پھر اب پتہ نہیں کا کیا مطلب؟ اب تو پتہ ہے کہ ہوگا۔ یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے، اسی کی دعوت اللہ نے آخر میں آیت کے اندر فرمائی وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، یہ جانو کہ اللہ غالب ہیں، کوئی چیز اس کو مغلوب نہیں کرتی، وہ سب پر غالب ہے، حکیم، حکمت والے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جو مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام کو کرایا، انبیاء علیہ السلام کو کرایا، یا اور لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کو اللہ مشاہدے کرواتے ہیں، یہ ہر انسان کو نہیں کرواتے، کیونکہ ہر انسان کو اگر یہ مشاہدے آئیں تو پھر اللہ کی جو اس دنیا کو بنانے کی تخلیق کی حکمت ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ یہ آزمائش گاہ ہے، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں اللہ ایمان بالغیب چاہتے ہیں ہم سے کہ بغیر دیکھے ایمان لاؤ۔ جب دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو پھر اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔ فرعون کو ایمان نے فائدہ نہیں دیا، جب موت انسان کی آ جائے گی، فرشتے نظر آ جائیں گے، آنکھ سے پردہ ہٹ جائے گا، تو پھر ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا ہماری حکمتیں بھی ہیں کہ ہم یہ چیزیں ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اب ہر بندہ یہ کہنے لگے کہ میں تو تب مانوں گا جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف میرے ساتھ بھی تجربہ ہو، میں بھی ایک چڑیا ذبح کروں، اس کے ٹکڑے کروں، پھر بلاؤں اس کو آ جائے۔ بھائی پہلے ابراہیم علیہ السلام جیسا منہ تو لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ بابا رحمان بابا، عبد الرحمان بابا ایک بڑے پشتو کے شاعر ہوئے، وہ ایک دفعہ مدرسے میں گئے تو بچے جو پریشان تھے کہہ رہے تھے بابا سالن نہیں ہے، آج روٹی موجود ہے سالن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والے تھے، پھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے پانی سامنے رکھ کے دعا کی تو وہ میٹھا ہو گیا، اللہ نے شہد بنا دیا اس کو، تو بچوں نے دعا روٹی کھا لی۔ پھر دوسرے دن دیکھا تو بچے سارے بیٹھ کر ایسے ہی کر رہے ہیں، پانی سامنے رکھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، لیکن پانی ویسے کا ویسے جیسے پہلے تھا۔ تو بابا سے کہنے لگے بابا آج تو پانی ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بابا تم بابا کی زبان بھی تو لاؤ، پھر جا کے پانی اس سے بنے گا، ایسی زبان اور ایسا دل اور ایسا ایمان تو لاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان مقام تو ہو، وہ تو انبیاء علیہ السلام کا، اس لیے ہمیں تو اسی پر کفایت ہے کہ ہم نبیوں کی بتائی ہوئی بات پر ایمان لے آئیں، ہماری عافیت اسی کے اندر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔